میری تقریر کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سونے کو جب آگ میں تپایا جائے اور جب سونے کے میل و کچیل کو دور کر کے اس کو پیور کیا جائے، اس کو خالص کیا جائے، تو اس پورے پروسیس کو عربی میں الفتن کہتے ہیں، جسے فتنہ کا لفظ بنا ہے۔ اسی لیے سونار کو عربی میں فتان کہتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار ایک کام کرتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں خیر اور شر دونوں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو خیر کے ساتھ بھی آزماتا ہے اور شر کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں امتحان کے طور پر خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کو امتحان کے طور پر خیر کے ساتھ میں آزمائیں گے اور شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، اچھائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے اور برائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، ہماری طرف ہی واپس آؤ گے۔ یعنی کبھی ہم مصائب عالم کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے اور کبھی خوشحالی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، تو کبھی صحت و تندرستی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، تو کبھی زیادہ مال دے کر ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ الغرض یہ ہے کہ کبھی اچھے حالات کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی برے حالات کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اللہ رب العالمین کے ہر حال میں شکریہ ادا کرتا ہے، کون ناشکری کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے، انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ فتنوں کی بہت سے قسمیں ہیں۔ مال انسان کو بڑی محبوب ہے، مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے اگر یہ مال ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک رہی ہے۔ اولاد اگر انسان کو بڑی محبوب ہے، یہ اولاد بھی انسان کے لیے فتنہ ہے اگر یہ اولاد ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کبھی ایسا نہ کرنا کہ مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں تم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کے کپڑے میں ملبوس پھسلتے ہوئے گرتے پڑتے مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کو روک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور دونوں نواسے کو گود میں لیا، لاڈو پیار کیا، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی ہے قرآن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ کے لیے خطبہ روکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ قرار دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم تو سر سے پیر تک دنیا کی لذتوں میں منہمک ہے، دنیا میں غرق ہے، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم سے بڑا فتنہ میں مبتلا کون ہوگا؟ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ شہوت کا فتنہ ہے، جن کی محبت اللہ رب العالمین نے انسان کے دلوں میں ڈال دیا ہے، انسان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، چاہے عورتوں کی شہوت ہو یا اولاد کی شہوت ہو یا مال و منال کی شہوت ہو۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کے دلوں میں 6 چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، جن چیزوں سے انسان ہر حال میں محبت کرتا ہے۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ من النساء، مردوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت ڈال دی ہے، ان کو عورت کی ضرورت ہے۔
انسان اگر مرد ہے تو اس سے عورت کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ مرد نہیں ہے، پھر اس کو مخنث کہا جائے گا یا پھر ٹرانسجنڈر کہا جائے گا. والبنین، اور بیٹوں کی محبت ہم نے انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے. انسان اگر ہے تو اس سے بیٹے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ مجھے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے تو بظاہر وہ جھوٹ بول رہا ہے. والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، اور سونا چاندی کی جمع کردہ خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت ہم نے انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے. والخیل المسومہ، اور گھوڑے کی محبت ہم نے انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے. ایک کون سے گھوڑے؟ جو نشان لگے ہوئے گھوڑے. عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جو بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھا، آج کے زمانے کی سواری کار ہے، بائک ہے. والانعام، اور مویشیوں کی محبت، چوپائیوں کی محبت ہم نے انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے. گائے بیل بکری جو لوگ ان کو پالتا ہے بڑی محبت ہوتی ہے ان چوپائیوں سے. والحرث، اور کھیتی باڑی کی محبت ہم نے انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے. 6 چیزوں کا نام اللہ رب العالمین نے لیا. بیٹوں کی محبت، عورتوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، بیٹوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، گھوڑوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، سونا چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے، مویشیوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ عورت، یہ بیٹے، یہ سونا چاندی، یہ انعام، یہ کھیتی باڑی، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے بس. واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ دور حاضر کا میڈیا کا فتنہ ہے. چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. آپ جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے ہر چیز سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. چنانچہ جب سے 4G اور 5G کا دور شروع ہوا ہے، اس میڈیا کے ذریعے عریانی و فاحشی، بے غیرتی و بے حیائی کا ایسا طوفان آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ کسی بات کا پردہ نہیں رہا. ہر چیز ہر شخص کے لیے جب چاہے، جہاں چاہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، سب کے لیے اوپن ہو چکا ہے اور سب کو اس سے جوڑنا چاہتا ہے اور جڑا ہوا ہے، بالخصوص سوشل میڈیا سے، کہ اس کے بغیر تو زندگی دقیقہ انوسی سمجھی جا رہی ہے. اور جو اس سے جڑا ہوا ہے معاشرے میں اس کو عقل مند اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے، اور جو اس سے نہ جڑا ہوا ہے اس سے بیوقوف سمجھا جاتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، یہی تو ہتھیار ہے، یہی تو آلہ ہے. اس نے نوجوان لڑکیوں کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا. فیس بک چلانے والے نوجوانوں، ذرا عقل کے ناخن لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی فیس بک کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کا فیس یعنی چہرہ اس آیت کا مصداق نہ بن جائے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اس دن بہت سے چہرے غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اور یہی وہ کافر اور بدکار لوگ ہوں گے. اے بنیا ڈول کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی فیس بک کی وجہ سے آپ کا فیس کل قیامت کے دن اداس نہ ہو جائے. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اس دن بہت سے چہرے اداس ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی فیس بک کی وجہ سے، اسی انسٹاگرام کی وجہ سے، اسی واٹس ایپ کے ذریعے کل قیامت کے دن آپ کے اوپر بوجھ نہ بن جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقرأ کتابک وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہم نے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کی اچھائی برائی اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کے نام عمل نکالیں گے جس سے وہ اپنے اوپر کھلا ہو پالے گا. اقرأ کتابک، لے خود ہی اپنی کتاب پر لے. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے.
اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کی فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ وہ امت جس کا رب ایک، جس کا نبی ایک، جس کی شریعت ایک، آج وہ امت متعدد فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر فرقہ کلو حزب بما لدیہم فرحون کا مصداق بنا ہوا ہے، یعنی ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، اور عامت الناس حیران و پریشان ہیں کہ کس گروہ میں شامل ہو، کس میں شامل نہ ہو، کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ باطل پر ہے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی، اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو باخبر کر دیا تھا، لوگوں کو کیئرفل کر دیا تھا، بتلا دیا تھا، سمجھا دیا تھا کہ لوگوں، میری امت میں انتہائی سنگین اور خطرناک فتنے واقع ہوں گے جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اس دور کے آنے سے پہلے پہلے تم جلدی جلدی عمل صالح کر لو، نیک اعمال کر لو، تم عمل میں دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، کیونکہ اس قدر فتنے پیدا ہوں گے، اس قدر فتنے پیدا ہوں گے جیسے اندھیری رات میں اندھیری ہی اندھیری ہو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ایمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور دنیا کی چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے وہ اپنا دین کا سودا کر لے گا، دین کو بیچ ڈالے گا۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جن میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو آزمائش کرنا چاہتا ہے، کیا یہ بندے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے یا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان سے پہلے لوگوں کو بھی فتنوں میں ڈالا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العالمین یہ واضح کر دے، یہ کلیئر کر دے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ اگر ہم اس امت کے اولین لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح کی کری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ حتیٰ کہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ لوہے کے کنکھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے تھے، مگر یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہیں پھرتی تھی۔ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ان کے سر پر آری رکھ دی جاتی تھی، پھر اس سے 2 ٹکڑے میں چیر دیا جاتا تھا، مگر یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہیں پھرتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین یقیناً اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حجر موت کی طرف اکیلا سفر کرے گا۔ یہ دونوں یمن کا علاقہ ہے، سوار صنعاء سے حجر موت کی طرف اکیلا سفر کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہم نے اب تک متعدد فتنوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق، ہم نے اب تک متعدد فتنوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ان فتنوں کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو نیک اور بد میں فرق نہیں کرتا ہے، بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، الا من رحم ربنا، پھر قیامت کے دن سب کو اس کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تم فتنوں سے ڈرو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے, ان فتنوں میں کیسے بچا جائے. اس سلسلے میں ہم چند گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں. پہلی چیز, فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو ان فتنوں سے بچا سکے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. تم تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو, ان میں سے جو ظاہر ان سے بھی اور جو باطن ہو ان سے بھی. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ہم تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں, ان میں سے جو ظاہر ہو ان سے بھی اور جو باطن ہو ان سے بھی. اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم دی ہے, یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لے تو یہ دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے, برائی کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں, اور جب تو اپنے بندے کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا. دوسری چیز, عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا. فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاج ہونا چاہیے, کیونکہ یہی عقیدہ ہی مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, جو بھی مشکلات آتی ہے اور جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کی قضا و قدر کا حصہ ہے جسے اس کو برداشت کرنا ہے اور اس سے ہر حال میں راضی رہنا ہے اور ہر طرح اس کی طرف رجوع کرنا ہے. اسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وما یؤمن باللہ یہدی قلب واللہ بکل شیء علیم. انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, جو بھی مشکلات آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کی اذن سے آتی ہے, وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے آتا ہے. اور ان ساری چیزوں کے باوجود, مصیبت آنے کے باوجود, پریشانی آنے کے باوجود جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تیسری چیز, کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنا, کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے, اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے, فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. جیسے کہ اللہ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں, اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور رائے حق کی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے. اسی طرح سنت رسول کا بھی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اختلاف کثیر ہونے کی صورت میں اپنی سنت اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے طرز عمل پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ. تم میری سنت کو لازم پکڑنا, اسی طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل کرنا, اس کو مضبوطی سے تھامنا, اس سے قطعاً نہ چھوڑنا, اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا.
کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، مضبوطی سے تھمے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگی. یہ کتاب اللہ اور سنت رسول. اس دور کے مختلف فتنوں سے بچنے کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لیں، انہی سے رہنمائی لیں، انہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور فرقہ وارانہ تعصب کو ترک کر کے اللہ کے رسی سے چمٹ جائیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے. رسی کا ایک سرا اللہ رب العالمین کی طرف ہے اور رسی کا ایک سرا تمہاری طرف ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی یعنی قرآن و حدیث کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اب تم فرقوں میں نہ بٹو، تم گروہ میں نہ بٹو، تم جماعتوں میں نہ بٹو، تم آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. آج ہر گاؤں میں دیکھیے بھائی کا 36 کا آنکڑا ہے، پڑوسی کا 36 کا آنکڑا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پولیس اسٹیشن میں جا کر ایک دوسرے کی شکایتیں کر رہا ہے. میرے اسلامی بھائیو، جب تم ایک نبی کو ماننے والے لوگ ہو، ایک رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، تم سب کے سب مسلمان ہو، تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہو، تو تمہارے درمیان یہ دشمنی کیوں ہے؟ تمہارے درمیان یہ عداوتیں کیوں ہے؟ تمہارے درمیان اسلامی بھائی چارہ کیوں نہیں ہے؟ تم ایک دوسرے کو بھائی کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہارے ایک دوسرے کے درمیان محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم سب کے سب اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے بھائی بن گئے. اس احسان کا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو ذرا 1400 سال پہلے ہمارے نبی کا صحابہ کا سماج دیکھیے، ذرا ان کی سوسائٹی کو دیکھیے. ہمارے جب مکہ کے مہاجر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاروں نے اپنے گھر بار اپنے وطن، مکہ کے مہاجر اپنے گھر بار اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ پہنچے تو مدینہ کے انصاروں نے اپنے دل کے دروازہ کھول دے ان کے لیے. یہاں تک کہہ دیا میرا باغ ہے، میری زمین ہے، میری دولت ہے، آؤ بٹوارہ کر لیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. یہاں تک کہہ دیا میری زمین ہے، کاشتکاری میں کروں گا، کھیتی باڑی میں کروں گا، جتائی میں کروں گا، اور جو پیداوار ہوگا، جو پروفٹ ہوگی، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. یہاں تک کہہ دیا میری 2 بیویاں ہیں، میری 4 بیویاں ہیں، تم کنوارے ہو، تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، عدت میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد وہ تم سے نکاح کر لے گی. میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے یہاں سلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے نبی اپنے سے چھوٹے کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اپنے سے بڑے کو بھی سلام کیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں سلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. کچھ لوگ تو یہ سمجھتا ہے کہ سلام تو مدرسے کے بچوں کے لیے ہے، یہ سلام تو مدرسے کی بچیاں کے لیے ہے، یہ سلام تو مولویوں کے لیے ہے، ہمارے لیے کوئی سلام کچھ نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں، یہ بھائی چارہ یہی پر قائم رکھو، یہی پر ثابت رکھو، یہی سب سے بڑی کنجی ہے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے.